میرے عزیزوں، یہ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی انسان اس دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمری آتی ہے اور پھر بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ جب اس سے یہ سلسلہ جاری ہے اور جب تک جاری رہے گا، یہ ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یعنی یہ بذات خود ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بذات خود دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ اور ایک سمجھدار آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی بھی سفر بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی کہیں جائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ضرور ہوگا، یا تو تجارت کی غرض سے جائے گا، یا تو دوست اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کی وجہ سے جائے گا، یا سیر و تفریح کے لیے جائے گا۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ ایسا کوئی پاگل ہی ہوگا کہ اٹھ کھڑا ہو اور نکل پڑے، اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لمحات ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، جو ہر آن طے ہو رہا ہے، ہر آن گھٹ رہا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا تو یہ ہوتا کہ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے ہم صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایسا نظام بنایا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہماری ضروریات زندگی کے کام ہیں، مثلا کھانا پینا، ہنسنا بولنا، میل ملاقات، ان ضروریات زندگی کو بھی ہمارے لیے جائز قرار دے دیا۔ اور صرف جائز ہی نہیں کہا، بلکہ اگر اخلاص اور نیت کی درستگی کے ساتھ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں شمار کر دے گا۔ جیسے کھانا یہ ہماری ضرورت ہے، بھوک لگ رہی ہے تو ہم کو کھانا چاہیے، یہ ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم نے اسی کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھایا، اپنے ہاتھ کو دھلا، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا، تو اب یہ جو کھانا ہماری ضرورت تھی یہ اب عبادت بن گئی۔ اسی طریقے سے تجارت ہے، زراعت ہے، اگر ہم نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے پر کیا، سچائی اور امانت داری کے ساتھ کیا، حلال اور حرام کی فکر کے ساتھ کیا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو امانت دار تاجر ہوگا، جو سچا تاجر ہوگا، اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، نیت کی درستگی اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر کے اس کا اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ لیکن جب حضرت انسان کو ان کاموں کی اجازت ملی تو اب وہ انہی کی طرف چل پڑا۔ اب صبح سے شام تک فکر ہے تو یہ ہے کہ پیسے کیسے کماؤں، اپنے نفس کو کیسے بڑھاؤں، یعنی جو اصل مقصد تھا، اصل رخ تھا، اس سے مڑ کر انسان دنیا کی طرف ہو لیا۔ اب دنیا کی فکر زیادہ ہے، آخرت کی فکر کم ہے۔ اب پیسوں کی یاد زیادہ آتی ہے، اللہ کی یاد کم آتی ہے۔ یعنی دنیا کی فکر مغلوب ہے، دنیا کی فکر زیادہ ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہر سال لاتے ہیں وہ اسی لیے لاتے ہیں کہ تم نے 11 مہینے اپنی منمانی کی زندگی گزار لی، اس ایک مہینے میں میری طرف چلے آؤ، میں تمہارے رخ کو سیدھا کروں گا۔ اس لیے جب انسان دنیا کی مشغولیت میں پڑتا ہے تو اللہ سے جو اس کا تعلق ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ لاتا ہے۔
اب دور کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تنگ دست تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں تنگ دست ہوں، غریب ہوں، میرے پاس مال مویشی نہیں ہے، دوسروں کے پاس مال مویشی ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے پاس بھی مال مویشی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو مال مویشی سے نواز دیا۔ اب جب اس مال مویشی میں اضافہ ہونے لگا، اب یہ اس کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئے۔ پہلے تو روزانہ مسجد نبوی میں تشریف لے آتے تھے، اب جو ہے کمانے لگے۔ اسی طریقے سے جب جانور زیادہ ہو گئے اور جو مدینہ منورہ کے اندر ان کا باڑا تھا جس میں وہ جانور باندھتے تھے وہ چھوٹا پڑنے لگا، تو یہ جنگل میں نکل گئے، وہاں ان کے لیے باڑا بنایا اور وہاں جانوروں کی دیکھ بھال کرنے لگے، اور اب مسجد نبوی میں جمعہ کو حاضری ہونے لگی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل جو زکوٰۃ وصول کرتا تھا، وہ ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تو ان صحابی نے کہا کہ کیا میں کوئی کافر ہوں کہ مجھ سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن جمیل صرف اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ یہ فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں، اس حدیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ جب انسان دنیا کی مشغولیت میں پڑ جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ لاتے ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس کے اندر جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ روزے داروں کو روزوں کو خراب نہ کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری کریں، ابھی سے ہم اپنا ذہن اس کے لیے بنائیں اور نظام الاوقات بنائیں کہ ہمیں رمضان المبارک میں کتنی دیر تلاوت کرنی ہے، کتنی نفلیں پڑھنی ہے، کتنی دیر ذکر و اذکار کرنے ہیں، یا ہم ابھی سے اپنے نظام الاوقات کو بنائیں اور ابھی سے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم ابھی سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے آنے تک ہماری ایک عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا کر دیا تو پھر ہمیں اسی رمضان المبارک کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس لیے کہ اس رمضان المبارک کی جو نیکیاں ہیں وہ موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، کہ ایک نفل پڑھنے کا ثواب فرد کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرد کا ثواب 70 فرد ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ابھی سے اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے نظام الاوقات بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیوں سے فائدہ بالکلیہ طور پر اٹھانا ہے، ہمیں غفلت میں زندگی نہیں گزارنی ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے، اور آنکھیں جب بند ہو جائیں گی تو سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ایک ذخیرہ جمع کر لیں، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔